السلام علیکم PNN ڈیجیٹل سے میں ہوں سلیمان امان۔ آج ہم بات کریں گے پیکا آرڈیننس 2022۔ جی بالکل، یہ وہ آرڈیننس ہے جو کہ مسلم لیگ نون کے دور میں 2016 میں پاس ہوا۔ اس کے بعد جو 2022 یعنی گزشتہ ویک جو ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے ترمیم کی گئی اور جو سزائیں تھیں ان کو بڑھا دیا گیا۔ ہمارے ساتھ لیگل جو ہے ماہر جو ہیں، قانون ماہر جو ہیں موجود ہیں، ایڈوکیٹ عبدالغفار صاحب۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ پیکا جو ایکٹ ہے اس سے کیا ہوگا، صحافتی زبان کو، صحافتی جو ادارے کام کر رہے ہیں اس کو کس طرح دبایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں۔ بتایا یہ جاتا ہے فیک خبر اور جو غلط خبر شائع کرے گے۔ دیکھیں ہم لوگ جو میڈیا پرسن ہے، کچھ ذرائع سے خبریں بھی آتی ہیں جس کو ہم ذرائع تو نہیں بتاتے، لیکن ہم خبر جو ہیں وہ چلا دیتے ہیں۔ کیا اس میں جو ذرائع کی خبر ہے اس کو بھی شامل کیا گیا ہے؟ اس حوالے سے ہم ماہر قانون عبدالغفار صاحب سے رائے لیتے ہیں پیکا آرڈیننس کے بارے میں۔ جی بتائیے گا۔ دیکھیں، یہ دو چیزیں ہیں سلمان بھائی، ایک تو تنقید ہے اور ایک ہے فیک نیوز۔ پہلے تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جو پیکا آرڈیننس ہے 2022، پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016، یہ 2016 سے ہی سیکشن 20 جو ہے وہ ہمارے ہاں قانون میں موجود تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے سیکشن 20 کی جو لیگیلٹی ہے اس کے اوپر سوال اٹھائے تھے، اور بہت ساری پٹیشنز ہیں جو پینڈنگ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ابھی سیکشن 20 میں یہ تھا کہ اگر کوئی کسی کو ڈیفیم کرتا ہے تو ڈیفامیشن کا ہمارا قانون ہے، پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 500 ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو ڈیفیم کرتا ہے، کسی کے بارے میں، ڈیفامیشن یہ ہے کہ کسی کے بارے میں جھوٹی بات کہنا جو ہو نہیں، تو وہ آپ اس کے خلاف استغاثہ یا آپ FIR درج کروا سکتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ حد کے عزت کا دعویٰ فائل ہو سکتا ہے، آپ ہرجانے کا نوٹس جاری بھیجتے ہیں اور آپ حد کے عزت کا دعویٰ فائل کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو صحافیوں پر پیکا ایکٹ کے تحت سیکشن 20 کے تحت کارروائی کی جاتی ہے یا ان کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے، آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسد طور کا کیس آیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں مختلف ایسے کیسز آئے تھے جب صحافیوں کو نوٹس جاری کیے گئے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کچھ SOPs بنائے تھے کہ FIA ان معاملات میں جو چیزیں ہیں ان کو دیکھے گی، ان معاملات میں جو صحافیوں کے ہیں، اگر کسی کی کوئی ڈیفیم کیا گیا ہے تو یہ اس بندے کا حق ہے کہ وہ جائے اور دعویٰ فائل کرے حد کی عزت کا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ جائیں اس کو نوٹس جاری کریں اور آپ اٹھا لیں۔ FIA یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے سیکشن 20 میں یہ سارا کچھ لکھ رکھا ہے تو ہم کہاں جائیں؟ ہم نے تو قانون کے مطابق عمل درآمد کرنا ہے، جو آپ نے قانون میں لکھا ہوا ہے ہم تو اس کے پابند ہیں۔ اب بھی سیکشن 20 ہی ہضم نہیں ہو رہا تھا ہماری عدالتوں سے کہ یہ پیکا آرڈیننس آ گیا۔ پیکا آرڈیننس میں جو خامیاں رہ گئی تھیں جس کی بنیاد پر FIA کو روک دیا جاتا تھا عدالتوں کی طرف سے کہ آپ نے صحافیوں کے خلاف کارروائیاں نہیں ہوئیں، وہ خامیاں دور کر دی گئی ہیں۔ اب پیکا آرڈیننس میں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، دو اہم خبریں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پیکا آرڈیننس اس وجہ سے بھی آیا۔ انصار عباسی کا جو معاملہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کا کیس چلتا رہا۔ انصار عباسی نے ایک بیان حلفی تھا اور وہ بیان حلفی اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ اس وجہ سے بھی جھوٹا ہے کہ جس جج کے بارے میں ہے وہ جج نہ اس بینچ کا حصہ تھا، نہ وہ پاکستان میں موجود تھا، تو اس کا مطلب ہے وہ جھوٹی خبر تھی۔ جھوٹی خبر آپ نے چھاپ کے، آپ نے جو کچھ آپ نے کسی کو فائدہ پہنچانا تھا آپ نے پہنچایا۔ تو عدالت کہتی تھی کہ یہ آپ تنقید کریں، آپ اپنا جو آپ کے پاس خبر ہے ذرائع کی وہ دیں، لیکن آپ جب صحافی ہو کے کوئی خبر دینے لگتے ہیں تو صرف ذرائع کی خبر پہ نہیں رہنا، آپ کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کو ریسرچ کر لیں، آپ دیکھ لیں۔ آج آپ نے دیکھا ہے اکثر لوگوں کے بارے میں خبر ہوتی ہے کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، مختلف جو پرسنالٹیز ہیں ان کے بارے میں خبر ایک چل جاتی ہے کہ ڈیتھ ہو گئی ہے، ہوئی نہیں ہوتی، تو میرے اوپر فرض نہیں ہے کہ میں ایک چیز دیکھوں اور میں اس کو پھیلا دوں۔ یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو مختلف مسائل تھے وہ بھی تھے، اور جو ہمارے میڈیا کے اوپر بھی یہ چیزیں تھیں۔ ہم اکثر ایک دیکھتے ہیں کہ خبر لگا دی ہے میڈیا نے، اس کے بعد خود میڈیا اس کی وضاحت دے رہا ہے کہ یہ خبر ایسے نہیں ایسے تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی ذمہ داری تھی، اور یہ دنیا کے ہر ملک میں ایسے ہوتا ہے کہ صحافی کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ خبر دیتا ہے تو وہ اس کی رسپانسبلٹی بھی لیتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا تھا کہ جہاں ہمارے جو سیاستدان یہ کہیں کہ ہم نے جو فلاں چینل کو یہ کہہ دیا ہے، فلاں چینل کو ہم ایسے چلاتے ہیں، تو پھر یہاں یہ قانون ضروری تھا۔ لیکن میری یہ رائے ہے کہ پیکا آرڈیننس میں جو چیزیں پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ پیکا ایکٹ کو نہیں ہضم کر رہی تھی، اس میں جو آرڈیننس آ گیا اور اس میں جو چیزوں کو وضاحت کر دی گئی اور کہہ دیا گیا کہ جو فیک نیوز ہے
جس پر سیکشن 20 لگے گا وہ نان بیلیبل اوفینس بنا دیا گیا ہے, وہ کوگنیزیبل اوفینس ہے. کوگنیزیبل سے مراد یہ ہے کہ ایف آئی اے کو کسی عدالت سے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے, کوئی وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے, ایف آئی اے خود کارروائی کر سکتا ہے. جیسے محسن بیگ کا کیس بنا ہے تو عدالت کہتی ہے کہ آپ کے پاس وارنٹ تھے. جب کوگنیزیبل بن جائے گا تو کوگنیزیبل سے مراد یہ ہوگا کہ وداؤٹ وارنٹ, وداؤٹ پرمیشن آف دی کورٹ, اتھارٹی جو ہے پولیس ہو یا ایف آئی او وہ کارروائی کر سکتی ہے. پھر 5 سال سزا کر دی گئی, اس کو نان بیلیبل بنا دیا گیا. عدالت کو کہہ دیا گیا کہ 6 ماہ میں آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. پھر یہ کہہ دیا گیا کہ آپ نے 6 ماہ کے اندر ہر مہینے آپ نے وزارت قانون کو بھی بتانا ہے کہ کیس میں کیا ہوا ہے, آپ نے ہائی کورٹ کو بھی بتانا ہے. اچھا, میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اپنے ناظرین کو, پیکا ایکٹ جو 2016 ہے اس میں صرف آج زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے کیونکہ اس میں صحافتی تنظیمیں آ گئی ہیں سامنے. ادروائز یہ جو پیکا جو ایکٹ ہے اس میں بہت سے لوگوں جو کہ سائبر کرائم میں کے زمرے میں آتے ہیں, جیسے کہ کسی کا ریلیشنز ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی نازیبہ تصاویر جو ہے وہ اپلوڈ سوشل میڈیا پہ کر دی جاتی ہیں. اس حوالے سے پیکا آرڈیننس تو کامیاب تھا کیونکہ بہت سے لوگوں کی جو ہے خواتین کی عزتیں بچی بھی ہیں اور وہ جو ملزمان ہیں پیکا ایکٹ کے تھرو وہ عدالتوں میں سے سزا یافتہ ہوئے ہیں اور جیلوں میں اس ٹائم قید اور اپنی سزائیں کاٹ رہے ہیں. ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ جو پیکا ایکٹ ہے وہ صرف اس وجہ سے ہائی لائٹ ہو چکا ہے اس وقت کیونکہ اس میں ترمیم کی گئی ہے. ویسے تو یہ دیکھا جائے پیکا ایکٹ یہ سائبر کرائم میں جو ہے یہ بڑا ایکٹیو ہے. روز کی بنیاد پر جو ہے ہزاروں کی تعداد میں درخواستیں دائر ہو جاتی ہیں, کی جا رہی ہیں اور بتایا یہ جاتا ہے کہ کسی کی آپ کسی کو ریلیشنز ہیں, کسی کی تصاویر ہیں یا کسی کے بارے میں آپ نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں یا کسی کی پوسٹ آپ اس کے بتائے بغیر پوچھے بغیر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں تو اس طرح کی سزائیں بھی ہو رہی ہیں. ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے عبدالغفار صاحب کہ اس طرح کی جو پیکا ایکٹ ہے یہ تو ٹھیک ہے, کافی حد تک جو ہے سوشل میڈیا پر جو فیک ایک دوسرے کو شخصیت کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا تھا اس پہ کنٹرول ہوا ہے, اس پہ سزائیں دی جا رہی ہیں. ملزمان اس ٹائم ناقابل ضمانت وارنٹ بھی جاری ہو رہے ہیں اور نان بیلیبل افینس بھی ہیں جو کہ سزائیں کاٹ رہے ہیں نوجوان, کیونکہ اس طرح کے کیسز بھی سامنے آئے ہیں کہ جب خواتین کے ساتھ کچھ ریلیشنز ہوتے ہیں بعد میں ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے اور بعد میں ان کی تصاویر سوشل میڈیا پہ جو ہیں وہ اپلوڈ کر دی جاتی ہیں. اس حوالے سے وہ متاثرین خواتین جو ہیں انہوں نے سائبر کرائم سے جو ہے وہ رجوع کرتی ہیں اور بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو کہ جیلوں میں قید ہیں. آپ یہ بتائیں کہ یہ ایک طرف تو فیک نیوز کی بات آ جاتی ہے, دوسری جانب پیکا ایکٹ کا نافذ ہونا پاکستان میں وہ بہت ضروری تھا. بہت سے لوگ ایسے تھے کہ اپنی زندگیوں سے جو ہے تنگ آ گئے تھے, خواتین خودکشی کی طرف جا رہی تھیں. اس حوالے سے پیکا ایکٹ سائبر کرائم کی ایکٹ کے حساب سے جو ہے وہ تو بہتر تھا. آج بات پیکا ایکٹ کو دنیا زیادہ جاننے لگی ہے کیونکہ اس میں ترمیم کی گئی 2022 میں اور اس میں یہ بتایا گیا کہ جو صحافت ہے اس میں ایک لمیٹیشنز ہے, کوئی بھی خبر جو ہے وہ ذرائع پہ بھی نہیں رکھ کے چلائی جا سکتی اور جو فیک خبر ہے اس پہ جو ہے اس پہ سزا دی جائے گی. آپ مجھے یہ بتائیں کیا یہ سائبر کے آپ بھی قانونی ماہر ہیں, آپ کے سامنے بھی ایسے کیسز آتے ہوں گے, ابھی تک جو سزائیں دی گئی ہیں سائبر کرائم کے اوپر کیا ان پہ اثرات پڑیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کرائم ہے وہ سائبر کرائم ہے. اب کرائم کا جو لوگ جو اوفینڈرز تھے, جو کرائم کرتے تھے, جو کرمنلز تھے, اب وہ کرائم کا جو طریقہ ہے وہ اب سارے کا سارا آ رہا ہے. اگر کسی کو قتل کیا ہے تو پہلے اس کو تھریٹ کیا ہے, کسی کو قتل کیا ہے تو اس کی ویڈیو بن گئی ہے, اس کی فرانزک آ گئی ہے, جو لیبارٹری سے اس کی چیزیں آ گئی ہیں. پیکا یہ جو ڈسپیوٹ ہے یہ صرف ایک سیکشن پہ ہے, سیکشن 20 پر. پہلے بھی سیکشن 20 کے اوپر اعتراض تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کو. جو پورا پیکا ایکٹ ہے دیکھیں ہمارا سارے کا سارا, آپ سے کوئی سوال کرے کہ سائبر کرائم اگر کوئی اوفینس ہو جائے تو سائبر کرائم جو ہیں اس کو کون سا قانون ڈیل کرتا ہے پاکستان میں, وہ پیکا ایکٹ ہے, اس کے علاوہ کوئی قانون نہیں ہے. اب اس میں ڈسپیوٹ تھا صرف سیکشن 20 پہ. سیکشن 20 یہ تھا کہ آپ نے اگر کسی نے کسی کے خلاف کوئی خبر دی ہے جو ملیشیس ہے تو کیا اس پر ایف آئی اے کارروائی کرے گی یا وہ حد کی عزت کا دعویٰ کرے گا. صابر ہاشمی کی بیل آپ کے سامنے ہے, مسلم لیگ نون کے وہ سوشل ورکر تھے. اب مسلم لیگ نون کا اگر سوشل میڈیا ونگ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی اور بشرا بی بی کی طلاق ہو گئی ہے اور طلاق نہیں ہوئی تو بھئی اس پہ تو کوئی قانون ہوگا نا. یہ 19A تو نہیں ہے, آرٹیکل 19A کہ فریڈم آف سپیچ ہے, آپ کچھ بھی کہہ دیں اور آپ کو کوئی پوچھے نہیں. یہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. 19A کو بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ کوئی پرسکرائبڈ لمٹس ہیں, کوئی ریسٹرکشنز ہیں, اس کے ساتھ ہی آپ کا کوئی فنڈامنٹل رائٹ ہوتا ہے.
پیکا ایکٹ پاکستان میں ہمارے نوجوانوں کے جو کے خلاف جو کیسز تھے، ان کے خلاف جو offense تھے، ان سب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایف آئی اے جو پورے پاکستان میں کاروائیاں کر رہا ہے وہ آن دی بیسس آف پیکا ایکٹ ہیں. وہ پیکا ایکٹ نہیں خراب. اب سوال آ گیا کیونکہ صحافی برادری کو اسلام آباد ہائی کورٹ بہت پریولیج دیتی ہے اور میں اس کے اوپر اپنے یوٹیوب چینل پر بھی بہت دفعہ بات کر چکا ہوں کہ سوال یہاں آتا ہے کہ سیکشن 20 اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن ہے یا نہیں ہے، وہ 19A کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے. یہ ایک سوال تھا جو پہلے ہضم نہیں ہو رہا تھا اور مزید سخت جو اس میں امینڈمنٹ آ گئی. آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے اوپر ہیئرنگ ہوئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل تک اس کو ملتوی کیا ہے. پیکا ایکٹ سیکشن 20 کے تحت کسی کو گرفتار نہ کرے ایف آئی اے، یہ بھی آج آرڈر کر دیا ہے اور عدالت نے اٹارنی جنرل صاحب کو بلا لیا ہے کہ آپ کل آئیں اور بتائیں کہ کیا یہ 19A کے خلاف ورزی نہیں ہے. اور اٹارنی جنرل صاحب آج ہی گئے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے پاس اور ان کو جا کے خامیاں بتائی ہیں کہ یہ سوال ہیں، یہ چیزیں ہیں جو نہ ہم عدالتوں کو نہیں بتا سکتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو 19A کے خلاف جا رہی ہیں، ہمیں اس کو بہتر کرنا ہوگا کیونکہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو اڑا دیا، پورے آرڈیننس کو اڑا دیا. تو ہمارے لیے تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ ایک پریشانی کا باعث ہوگا. تو اٹارنی جنرل صاحب نے، جہاں تک میرے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو ان باتوں کے بارے میں بتا دیا ہے اور وزیر اعظم سے مشاورت کر لی ہے اور کل پالیسی سٹیٹمنٹ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے رکھیں گے جو ڈسپیوٹ ہے پیکا آرڈیننس اور پیکا ایکٹ کے حوالے سے. اچھا مجھے یہ بتائیں، ایک ڈیفامیشن ایک جو کیا جاتا تھا حتیٰ کہ عزت، اس میں اور اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. ایک کیس ہے تقریباً کوئی 2 سے 2 سال ہونے لگے ہیں جو کہ اپنا شہباز شریف کی اپوزیشن لیڈر جو شہباز شریف ہیں قومی اسمبلی کے، انہوں نے کیا ہوا ہے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کہ جب دھرنا ختم کروانے کی پیشکش کی گئی تھی اور شہباز شریف کی جانب سے جو ہے 10 ارب روپے کا ہرجانے کا جو دعویٰ کیا گیا عمران خان کے خلاف، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کیس میں بھی پیکا کے اگر دیکھا جائے کارروائی کی ہو سکتی ہے؟ ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں آپ کی وسادت ہے کہ جو شہباز شریف کا اور عمران خان کا جو تنازع چل رہا ہے جو کہ سول میٹر ہے اور اس میں جو ہے تقریباً کبھی عمران خان کے وکلاء کی جانب سے بھی جو ہے وہ جواب جمع کروا دیا جاتا ہے. اس میں یہ ایلیگیشن لگائے گئے تھے شہباز شریف نے کہ عمران خان نے میرے پہ جھوٹے الزامات لگائے تھے کہ میرے پہ انہیں دھرنا ختم کرنے کی مجھے آفر کی گئی تھی، پیسوں کی آفر کی گئی تھی اور شہباز شریف جو ہے وہ عدالت میں آئے ہوئے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کیا اس قانون کے تحت اگر پیکا ایکٹ یہ منظوری ترمیم آرڈیننس آ گیا ہے اور اس پہ بات چل رہی ہے، کیا شہباز شریف صاحب جو ہیں عمران خان کے خلاف، کیونکہ یہ بھی آپ بتا رہے ہیں خبریں تو یہ بھی جو ہیں یہ بتائی جا رہی تھی جیسے جب یہ آفر کی گئی تھی تمام چینلز نے اس ایشو کو اٹھایا تھا کہ عمران خان کے خلاف جو ہے شہباز شریف جو ہے کورٹ میں جائیں گے اور ان کے خلاف بے بنیاد الزامات لگائے تھے، خبریں جو نشر کی گئی تھیں. آج جو پیکا ایکٹ بتایا جا رہا ہے اس کے اگر بات کی جائے تو اس میں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون آمنے سامنے ہو گئے ہیں. اس حوالے سے آپ مجھے یہ بتائیں کیا یہ کیس پیکا ایکٹ میں آ سکتا ہے؟ نہیں، اس وجہ سے یہ پیکا ایکٹ میں نہیں آ سکتا کہ جب ہم پیکا ایکٹ کا سیکشن 20 پڑھتے ہیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. آپ جب کوئی الیکٹرانک میڈیا پر کوئی بات کرتے ہیں، آپ اسپیسیفکلی ایز اے صحافی کو بات کرتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پر کسی چیز کو وائرل کرتے ہیں، یہ چیزیں وہ ہیں جو سوشل میڈیا آپ کسی بھی الیکٹرانک ڈیوائس کے ذریعے کوئی چیز شیئر کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں. یہاں پر بات ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے یہ بات میرے ساتھ کی تھی اور آپ کہتے ہیں نہیں میں نے یہ بات نہیں کی، اس کو میڈیا اٹھا لیتا ہے اور وہ کہتے ہیں کیونکہ میڈیا کا سورس ہے عمران خان نے کہا ہے کہ شہباز شریف نے مجھے یہ کہا. اب میڈیا کی فیک نیوز کی حد تک تو نہیں جائے گا. اب بات آ جاتی عمران خان کی اور شہباز شریف کی، وہ 2 انڈیویجول ہیں کیونکہ معاملہ یہ تھا کہ کیا عمران خان نے کہا ہے یا نہیں کہا، کیا شہباز شریف نے کہا ہے یا نہیں کہا، اس کے لیے ایویڈنس چاہیے تھی. یہ ہمارا ڈیفامیشن کا ہے کہ اس میں ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے ڈیفیم کیا گیا ہے، میرے خلاف جو ایک بیانیہ دیا گیا، اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے، وہ میں نے ایسے نہیں کہا، تو وہ ڈیفامیشن میں جائے گا جہاں حد کے عزت. یہ ایک کرمنل کاروائی ہے. کرمنل کاروائی میں ہمیشہ جو قانون آج بنتا ہے اس کا اس سے پیچھے اطلاق نہیں ہوتا، ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسپیسیفکلی ہے میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے کسی کی حد کے عزت کرنا، کسی کے بارے میں کوئی جھوٹی بات کرنا، اور اس میں جو مین انگریڈینٹ ہے وہ میڈیا، سوشل میڈیا یا الیکٹرانک ڈیوائس ہے.
باقی اگر کوئی کسی کو کھڑے ہو کر للکار کر کہتا ہے، کوئی تقریر کر دیتا ہے اور تقریر میں کہتا ہے کہ یہ ہو گیا، تو وہ پھر چیزیں ہرجانے کی حد تک کہیں گے. اس میں آپ کو ہرجانہ نہیں ملتا، اس میں ایویڈنس اس لیول کی نہیں ہوتی. یہ سمری ٹرائل ہے. وہ ایویڈنس ہوتی ہے جب ہم سول میٹر میں جاتے ہیں، سول سوٹ فائل کرتے ہیں، ڈیفیمیشن کا ایویڈنس ہوتی ہے، دونوں فریقین اپنے اپنے گواہان لاتے ہیں، پھر عدالت فیصلہ کرتی ہے. جیسے ریحام خان کے خلاف زلفی بخاری کا ڈیفیمیشن کا کیس ڈکری ہوا، جیسے ایئر وائی کے خلاف ہوئے، جیو کے خلاف ہوتے ہیں، لنڈن میں ہوتے ہیں، تو وہ ڈیفیمیشن کا الگ لا ہے. تو چیزیں کہیں نہ کہیں جا کر سیپریٹ ہو جاتی ہیں. اور یہاں جو پیکا ایکٹ ہے وہ ہے ہی سائبر، کیونکہ لا ہے تو وہ ڈیل کرتا ہے جب کوئی آپ کو الیکٹرانک ڈیوائس کے ذریعے جو ہے وہ ڈیفیم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پیکا ایکٹ کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں، کیسز جو ہیں لاہور ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن دائر کر دی گئی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس جو آرڈیننس ہے اس میں مزید ترمیم کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا یہ حکومت جو ہے اپنا آرڈیننس میں ترمیم جو کی جاتی ہے اس کو واپس لے سکتی ہے؟ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اس کی جو ترمیم کی گئی تھی، سال بڑھا دیے گئے تھے، کیا حکومت کے پاس یہ اس کو اگر عدالتیں کہتی ہیں کہ یہ ترمیم جو ہے وہ آئین سے ہٹ کے ہے، تو کیا اس میں کون سی گنجائش ہے کہ جس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے بعد پیکا کہ یہ جو ترمیمی آرڈیننس ہے اس کو واپس لے سکتی ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے نیب آرڈیننس آیا اور اس میں خامیاں تھیں اور اس میں کچھ چیزوں کی وضاحت نہیں تھی، کہ پتہ ججز کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیس احتساب عدالت کا ہے، یہ سیشن عدالت میں جائے گا، یہ کہاں جائے گا. تو وہ جو سیکنڈ امینڈمنٹ آرڈیننس تھا اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد ہی وہ تھرڈ امینڈمنٹ آرڈیننس آ گیا تھا، تو وہ جس کو ہم کہتے ہیں تیسری ترمیم. تو یہاں بھی اگر حکومت یہ سمجھتی ہے، اٹارنی جنرل صاحب یہ سمجھتے ہیں، تو وہ آج ہی کل ہی، ابھی سیشن نہیں چاہ رہا، تو وہ تیسری اس میں ترمیم لے آئیں گے اور اس کو بہتر کر دیں گے. اس میں جو کوتاہیاں ہیں وہ دور کر دیں گے، خامیاں دور کر دیں گے، اور تاکہ پھر وہ عدالت کے سامنے رکھ سکیں کہ جو جو چیزوں پر اعتراض تھا وہ ہم نے درست کر دیا اور اب ہم یہ آرڈیننس لے آئے ہیں، تو پھر وہ معاملہ ادھر چلا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں صرف سوال یہ نہیں ہے سیکشن 20 کا، سوال یہ بھی ہے کہ 16 فروری کو سیشن تھا پارلیمنٹ کا، آپ وہ سیشن گزر جاتا ہے، 17 فروری کو آپ جب پارلیمنٹ جس دن نہیں بیٹھتی آپ آرڈیننس لے کر آتے ہیں. آرڈیننس لانے کے لیے ایک اسپیسیفک ایک ریکوائرمنٹس ہیں، آپ وہ ریکوائرمنٹس کے بغیر ہی آرڈیننس لے کر آتے ہیں. تو کیا یہ صدر کے پاس اختیار ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے یا یہ اللیگل ہے؟ یہ ایک اور بھی کویشچن آف لا ہے آرڈیننس کے اوپر بھی، وہ بھی اٹھایا گیا ہے، اور ساتھ سیکشن 20 کو 19(1) کے آرٹیکل 19(1) کے تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں اور ان کے پاس گنجائش ہے، یہ درست کر سکتے ہیں نئے آرڈیننس لا کے فی الفور، اور اس میں کوئی ایسا لیگل ایشو نہیں ہے. جی بالکل. آج ہمارے ناظرین نے اس پہ بات جو کہ پیکا ایکٹ جو کہ ہاٹ ایشو ہے آج کل کے ٹائم کا، آج کل کے دنوں کا، کہ پیکا ایکٹ میں ترمیم کی گئی، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں صحافتی زبان کو جو ہے وہ دبایا جا رہا ہے، آزادی رائے کا حق ختم کیا جا رہا ہے. یہ ابھی معاملہ جو ہے عدالتوں میں زیر بحث ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. مزید انفارمیشن کے لیے آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیے گا. آنے والی جو ویڈیو ہوگی ہماری وہ ہوگی سائبر کرائم ایکٹ کے اوپر، پیکا ایکٹ کے اوپر ہی ہوگی، اور ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ پیکا ایکٹ کس طرح کون کون سی دفعات ہیں اس میں، اور پیکا ایکٹ میں کون کون جو ہے اس کے انڈر آ سکتا ہے. حتیٰ کہ اپنے موبائل آپ اگر کسی کا بغیر پوچھے استعمال کر رہے ہیں تو یہ بھی سائبر کرائم میں آتا ہے. اس حوالے سے بھی ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ آپ تک لے کے آئیں گے انفارمیشن کے ساتھ، اور مکمل انفارمیشن لے کے آئیں گے کہ آپ لوگ چونکہ سوشل میڈیا کا رجحان ہے وہ دن بدن بڑھ رہا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ہماری حکومت کی جانب سے بھی اور کوئی ایسے اقدام نہیں کیے جا رہے جس میں عام صارف تک یہ بات پہنچ جائے کہ اس کے جتنے فائدے ہیں اس سے زیادہ اس کے نقصانات بھی ہیں. دیکھتے رہیے PNN ڈیجیٹل میں.